ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو، کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کس لا کے تحت وہ ریکارڈ کرتا ہے، کیسے وہ پھر آگے اسے بلیک میل ہراساں کرنے کے لیے اس شخص کو پھر وہ آگے جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کی سزا سسپینڈ کی تھی، تو آرڈر بھی ساتھ سسپینڈ کر دیتے، تو جو ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کی نائلی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی تھی، وہ کبھی نائلی نہ ہوتی۔ آج عمران خان صاحب کی 3 ضمانت کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہے۔ ان میں عمران خان صاحب کا جو رول ہے ان ایف آئی آرز میں وہ 109 کا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے مشورے پہ ایما کے اوپر یہ کام ہوا۔ تو اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ 100+ ان کی تعداد ہے۔ فار ایگزامپل عمران خان صاحب نے عدلیہ کے حق میں احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، ایف آئی آرز درج ہوئیں۔ رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے پرامن احتجاج کیا، تو اسی طرح کی ایف آئی آرز درج ہوئیں، جن میں عمران خان صاحب کا رول جو ہے وہ 109 کا ہے۔ دوسرے نمبر پر توشہ خانہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختلف کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہی نوعیت کے چلائے گئے ہیں، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، ایک وہ توشہ خانہ، ایک تھانہ کوسار کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی تھی جیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ۔ اسی طرح نیب کے اندر بھی توشہ خانہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کارروائی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک جرم ہوگا تو 3 مختلف کارروائیاں چلائی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا مرڈر ہوتا ہے کوئٹہ میں، تو یوں نہیں ہوگا کہ قتل کا جو مقدمہ ہے وہ لاہور میں بھی درج ہو جائے، پشاور بھی ہو جائے، کراچی بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ کے اوپر وہ قتل ہوا ہے اس کا ایک ہی مقدمہ ہوگا، اور کوئٹہ اگر ہوا ہے تو کوئٹہ ہی درج ہوگا، باقی جگہوں کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر 3 توشہ خانہ کیس چلائے جا رہے ہیں ایک ہی نوعیت کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس میں ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو گئی 13 تاریخ، تو شام کو کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ نیب کی طرف سے دی گئی۔ درخواست کیا تھی کہ اس کیس کی سماعت جلدی فکس کی جائے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ جناب 11 بجے آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ ہم حیران تھے کہ اتنی کیا جلدی آ گئی ہے، نواز شریف کے لیے نیب دوسری طرف پلکیں بچھا کر بیٹھا ہے، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے، ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور ایک طرف بوگس جھوٹے کیسز جو آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہی ختم ہوتی گئی تو یہ سلسلہ جاری ہوا، اور 200 تک ان کی تعداد جو ہے گئی ہے۔ تو نیب نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بی بی صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس کیس کے اندر توشہ خانہ کے اندر جو میں بتا رہا تھا وہ پھر کیونکہ ارلی ہیئرنگ آئی تھی تو آج کے لیے وہ کیس فکس کیا گیا ہے، یعنی کہ سوموار کے لیے۔ بی بی صاحبہ کو بھی نیب نے بلایا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ بھی جائیں گی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام سوالات کے وہ بھی جوابات دے چکی ہیں۔ کوئی ایسا سوال نہیں، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں جو کہ ان سے مانگا گیا ہو جو انہوں نے نہ دیا ہو، بلا وجہ ایک ہی طرح کے سوالات کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے۔ اب کوئی فائنل کال اپ نوٹس بھجوایا گیا ہے تو وہ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک کیس وہ بھی سماعت کے لیے فکس ہے، جس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو، کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کس لا کے تحت وہ ریکارڈ کرتا ہے، کیسے وہ پھر آگے اسے بلیک میل ہراساں کرنے کے لیے اس شخص کو پھر وہ آگے جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے، لوگوں کی آپس میں
کنورسیشن ہوتی ہے، پرسنل ٹاک ہوتی ہے، تو پرائیویسی کوئی کیسے اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو کیسے پھر استعمال کر سکتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کسی کے خلاف کسی کو ہراساں کرنے کے لیے. تو وہ درخواست بھی آج فکس ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہم نے وہ پارٹیز بنائے تھے ان میں سے کسی نے کوئی مستند جواب نہیں دیا کہ وہ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں، کون کرتا ہے، کیسے پھر آگے بھجوائی جاتی ہیں. تو آج وہ فکس ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس، جس میں ہم نے آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے درخواست دی ہوئی تھی، وہ بھی آج فکس ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اس کیس کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے، وہ معاملہ ہی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، انفرکچس ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں فکس ہو بھی تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے مختلف جو پروسیس ہیں اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، یا فکس نہیں کیا جاتا، یا فکس کیا جائے تو لمبی ڈیٹس دی جاتی ہیں، یا پھر فیصلہ محفوظ کر لی جاتا ہے اور لمبا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے، بڑے عرصے کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے تب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کی سزا سسپینڈ کی تھی تو آرڈر بھی ساتھ سسپینڈ کر دیتے، تو جو ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کی نائلی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی تھی، وہ کبھی نائلی نہ ہوتی. تو اب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہے تو وہاں پر لٹکائی جاتا ہے، تو وہ بھی آج فکس ہے. اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ مہربانی فرما دی جائے، اس قوم کے اوپر مہربانی فرما دی جائے، اس قوم کے لیڈر کو ایک سوچی سمجھی پلان سازش کے تحت الیکشن سے باہر کرنے کی جو ایک پلاننگ ہے اس کو نہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو ناکام بنایا جائے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.